حضرات محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تشریح ہو رہی تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہم نے پہلا درس حضور علیہ السلام کی محبت بھی ہوا تھا، پھر لگاتار 6 درس جو ہے وہ حضور علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پہ ہوئے تھے، تو 7 ہو گئے۔ کل پھر حضور علیہ السلام کے محبت پہ کہ جن سے محبت کی جاتی ہے اس میں 10 وجوہ میں ایک وجہ ہوتی ہے، وہ وجوہات بیان ہوئے ہیں۔ اور آج مزید جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کے کچھ واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کچھ مناظر کہ وہ کیونکہ وہ معیار ایمان ہیں صحابہ، جیسے ہم 13 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ صحابہ جیسے ایمان لاؤ۔ پھر اسی پارے میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں 137 نمبر آیت پہ پھر اللہ نے بتایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے نبی کے صحابہ اگر یہ اب جیسے ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے۔ 5 مقامات پہ ذکر ہے۔ اب دیکھیں کوئی تعویل کریں گے کہ بھائی صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، ہم یہ نہیں مانتے، کیا کہیں گے؟ حالانکہ یہ دیکھیں یہ جو سورہ فتح جو 48 نمبر صورت ہے اور اس کے 18 نمبر آیات ہے بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے مقام پر یہ آیت مقدسہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے جب اللہ فرماتے اے نبی صحابہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو صحابہ کون ہیں جن سے اللہ راضی ہے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ ان پر سکینہ اتارا اور اللہ نے ہوتے ایک قریب فتح بھی عطا کی، یہ ان کی شان ہے۔ تو ان کی محبتیں دیکھیں، اس کے متعلق کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت وہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ میرے بعد ہوں گے، ان کی یہ تمنا ہوگی کاش ان کے تمام اہل اور مال کو لیا جائے اور اس کے بعد ان کو میری زیارت حاصل ہو، صرف بولے سب کچھ چلا جائے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک زیارت نصیب ہو۔ بولے ایسے یعنی غیب کی خبر بتائی کہ قیامت تک ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ پشتو میں ایک بہت بڑا وہ ہے کہ آپ کا ایک دیدار یا رسول اللہ مجھے پورے کائنات سے زیادہ، بہت پیاری نعت ہے اس میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زیارت۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، اور کیا عرض کی؟ عرض کرنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر میرے باپ ابو قحافہ کے بجائے ابو طالب ایمان لے آتے تو اس سے میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک پہنچتی، کیونکہ ابو طالب کا اسلام لانا آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک تھا۔ اب دیکھیں ایک طرف والد اور دوسری طرف وہ شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کہتے ہیں میرے والد دولت ایمان سے تو مشرف ہوا، کتنی بڑی بات ہے والد جنتی بنا، لیکن چونکہ ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد اگر ایمان لاتے تو وہ الگ خوشی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی
وہ تھی آرزو تھی کہ یا ان کو دولت ایمان سے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، چاچا جان میرے کان میں کہہ دے بس۔ اب دیکھیں صحابہ کی محبت، ان کے مناظر۔ امام بیہقی اور امام بزار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کا اسلام لانا میرے نزدیک میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ آپ کا اسلام لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ ایک طرف اپنے والد کا ذکر کرے، دوسری طرف حضور اسلام کے چچا جان کا ذکر کرے کہ مجھے اس پہ زیادہ خوشی ہوئی۔ دیکھیں انہوں نے عملی زندگی میں بتایا، اس کو کہتے محبت، کہ باقاعدہ اس کا اظہار کیا کہ دیکھیں زیادہ قریب رشتہ تو باپ کا ہے۔ والد کی کس قدر اولاد کو تمنا ہوتی اور دولت ایمان سے، پھر بھی وہ کہتے نہیں ہمارے نبی کی رضا کہاں ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ ہر فرد کہتا ہے حضور کی رضا چاہنا، یہ رضا اللہ کی رضا ہے کہ حضور راضی ہو، اللہ راضی، کیونکہ حضور تب راضی ہوگا جب اللہ راضی ہوگا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ ناراض ہو تو حضور تو پھر راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے مزید سنیے تو کہتے ہیں ان حدیثوں میں یہ بیان کیا کہ حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ 353 پہ اگر کہ یہ حوالے درکار ہوں تو یہ میرے پاس یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں لکھا کہ اور امام بیہقی نے اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص سے مرسلا روایت کی کہ انصار کے ایک خاتون، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بھائی جنگ احد میں شہید ہوئے۔ یہ دیکھیں صحابہ ہو یا صحابیات ہو، شانیں کیا ہیں، اللہ نے کیا شانیں دی ہیں۔ والد جنگ میں شریک ہے اور شہادت سے سرفراز ہوا، بھائی جنگ میں شریک ہے اور شہادت سے سرفراز، اور شوہر کے متعلق ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ کے وحدانیت کے نشانیوں میں سے، اللہ کے معبود برحق ہونے سے کے نشانیوں میں سے سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں ہم نے پڑھا وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان کتنی محبتیں پیدا کی، اور وہ بیوی وہ بھی کہتے ہیں والد گیا اللہ کو پیارا ہو گیا، بھائی پیارا ہو گیا، شوہر پیارا ہو گیا، پھر کہتے ہیں ارے بات چھوڑو مجھے نبی کے بارے میں بتا دو کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ارے ان کے بارے میں بتاؤ، انہیں تو کچھ نہیں ہوا نا؟ بولا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کہتے جب حضور زندہ ہیں، ہاں انہیں کچھ نہیں ہوا تو باقی دنیا کی غمیں سب آسان ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت صحابہ کے دلوں میں۔ ہاں یہاں پتہ چلتا ہے، ہماری تھوڑی سی بات آتی ہے رسول اللہ کے سنتوں کو خاک میں ملا لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو بدعات میں مخلوط کر لیتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ولیمے کرتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ شادیاں ایسے ہوتی ہیں، الف سے لے کر یا تک خرافات ہی خرافات سے۔ کہتے ہیں ہم علماء جمع ہو جاؤ اس بات پہ کہ ایسوں کے نکاح میں، ان کے ایسے لوگوں کے جنازوں میں آج ہم جہالا عوام شرابی بدکار کباب وہ ہمیں وہ جو ہے نا چلنا اٹھنا بیٹا ہمیں سکھاتے ہیں، جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب آپ غصہ کرتے تو غصہ نہ کریں، ہم ایک جاہل مجھے جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، کہتے ہیں نہیں آپ یہ نہ بولیں، آپ یہ نہ بولیں، کیوں؟ وہ شرابی بدکار ناراض ہوتا ہے، ایسے کئی فرعون نہیں آیا ڈوب گئے مر جائیں گے،
ہم اپنے آخرت کو کیوں تباہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور پھر ہم جن فرعونیوں کا پرواہ کریں، وہ ہمارا ساتھ دے کہ اولا عالم دین آپ قدم بڑھائے، ہم تیرے آپ کے ساتھ ہیں، ہم خود ان خرافات سے پریشان ہیں۔ آج اتنی بات کہہ دو مسجد باتیں نہیں کرو، 10 لڑنے کو آتے ہیں۔ ارے آپ کو کیا ہوتے، کرنے دینا، کیوں کریں؟ یہ ہمارے درس کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، یہ تلاوت قرآن کی جگہ ہے، اور ملے سب سے پہلے سم بکمن بن رہے ہیں اس میں۔ مسجد میں شور شرابہ ہے، بھاگ دوڑ ہے، مولوی کہتے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے میٹھی میٹھی باتیں اچھی کرنے لگتی ہے، کڑوی باتیں قرآن میں زیادہ ہے۔ اب اللہ کے کلام کو پڑھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کیا تھی؟ قرآن کو پڑھو۔ تو بڑا مولا آ گیا، اب ہمیں جو ہے نا سکھانے آ جاتے ہیں۔ آپ یوں کریں، لوگوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا رب راضی ہو، میرا نبی راضی ہو، پوری دنیا ناراض ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کوئی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ ہے شان صحابہ کہ وہ والد کی پرواہ نہیں ہے، بھائی کی پرواہ تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ کی محبت سب پہ بھاری ہونا یہ شرط تھا، اس نے عملی زندگی میں یہ پیش کر کے دیکھ، یہ نبی کے جو اتنے جن سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان کیا بار بار، ان کی شان یہ ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت سنا دوں کہ الحمدللہ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں گے، کیا کہتے ہیں قرآن میں آپ کا ذکر ہے؟ کیا ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ راضی ہے؟ تو ایک آیت سنا دوں، سورہ نمبر 9، یہ جو جس کا درس شروع ہے، اور آیت نمبر 100۔ کریم مولا نے فرمایا والسابقون الاولون من مہاجرین اولین اور انصار والذین تبعهم باحسان، ان سے صحابہ مہاجرین ہو یا انصار، اور ان کے بعد جنہوں نے بھلائی میں ان کی پیروی کی قیامت تک آنے والوں نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفضل العظیم۔ صحابہ کے لیے تو مہاجر انصار، لیکن وہ بڑے درجے والے تھے جو مہاجرین تھے، لیکن دوسرے بھی انصار بھی، ان کی بھی بڑی تعریف ہے، ان کی محبت بھی علامت ایمان ہے، لیکن اس کے بعد جنہوں نے ان کی پیروی کی، پیروی کون کرے گا؟ جو ان سے محبت کرے گا۔ ایسی ہے نا، ہم تو صحابی کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں، کسی جگہ بھی کسی صحابی کا نام پڑھ لیتے بڑے ادب سے، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہے۔ جملہ خبریہ بمعنی انشائیہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیچھے چلو گے جنت میں آ جاؤ گے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اس کا لب لباب ہے، ارے میرے جس صحابی کے پیچھے آؤ گے میرے پاس آ جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ یعنی ان کے زندگیوں کو تو پڑھو تو صحیح۔ آگے چلتے ہیں۔ امام بیہقی نے عروہ سے روایت کیا کہ جب اہل مکہ حضرت زید بن وسنا اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے حرم سے باہر لائے گئے، تو ابو سفیان نے کہا اے ابو زید، یہ ان کی کنیت تھی، زید بن وسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مشرک بھی اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ دوسروں کو اپنے معبود بنا لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو خطرناک قسم کے جس کو ہم کنویں کے مینڈک کہتے ہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ بڑے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا، میں نے بولے یار یہ کس قدر تم لوگ جھوٹے ہو، فراڈی ہو یار۔ اس دن ایک وہ کر رہا ہے فراڈی ٹوپی، آپ نے آپ کو بڑا فن خان کہتے ہیں، میں نے بولا مرو گے تو صحیح، ایک دن تیرا یہ جھوٹ سب پکڑا جائے گا، کم بخت کہیے گا، جس انداز سے تو قرآن میں مکاری کرتا ہے،
صرف عوام کو دھوکہ دیتا ہے. اب سیم ٹو سیم اب مسلمانوں کو مشرک بنانے کے چکر میں یہ والی آیت پڑھ رہا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ایسے خطرناک انداز سے وہ بکواس کرے جا رہے ہیں کہ یہاں اچھا آیت کا پہلا حصہ اس نے چھوڑ دیا. پہلا حصہ چھوڑ دیا. یہ جو ہے نا ما نعبدہم یہ والا چھوڑ دیا. آیت مجھے یاد ہے، الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے بھی عمل کرتے بھی، پورا قرآن پڑھتے ہیں. اب اس مکار نے پتہ نہیں کوئی نام ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہے وہ نجدی ٹائپ کا، اور پھر وہ غیر مقلد ہے، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ کہتے ہمیں تو ابھی اسلام، یعنی دادا پر دادا ہماری پوری کنبہ جہنم، پورے کنبے کو خود جہنمی قرار دیتے ہیں. ایسے کمبخت. اب دیکھیں یہ آیت ما نعبدہم یہ چھوڑ دیا اس نے. پڑھتا کیا ہے؟ کہتے دیکھیں تم بھی وسیلہ تلاش کرتے ہو کہ یہ اللہ والے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اب ایسے ان کا بکواس تھا. دوسرے علماء بھی تھے، لیکن وہاں کسی نے گرفت نہیں کہ بھئی آدھی آیت کیوں پڑھتے ہو. ایک نجدی سے وہاں پہ حرم میں میری وہ لڑائی ہو گئی تھی. میں نے بولا دیکھا یہودیوں کا طریقہ تو نہیں کرنے دوں گا، آیت پڑھو گے تو پوری پڑھو گے، آدھی آیت نہیں. آپ جو بھی آیت پڑھو گے مجھے پتا ہے کہ آیت کہاں ہے اور کیسی ہے. بولے تم نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ ہمیں یہ ہوگا، ہمیں شفاعت کرے گا، یہ کرے گا. وہ تو خود جو ہے نا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما کے آپ کہہ دیں قل لا املک لنفسی نفع ولا ضر. میں نے بولا ہاں میں پتہ ہے بھائی. سورہ انفال، سورہ اعراف میں 188 نمبر ہے، اور سورہ یونس میں 49 نمبر آتے ہیں. ایک جگہ یہ تو اعراف میں پہلے نفع والا ضر ہے، اور وہاں یونس میں ضر والا نفع ہے. لیکن آیت پوری پڑھنا. تو اتنی پڑھتا ہے، آدھی آیت کیوں پڑھتا ہے؟ یہ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اب اس ذلیل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ الا ماشاء اللہ کا معنی کیا ہے. آپ لوگ میری مدد نہیں کر سکتے مگر جس قدر اللہ چاہے. اب اس جملے کو ہٹا دو. حفظہ جی نے بولا آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے، ہم کرتے نہیں. دین کی مدد کر سکتے ہیں بھائی، نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اللہ کا کلام حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. لیکن میں نے کہا کہ آپ جو مدد کرتے دین کے یہ بھی اذن اللہ کرتا ہے، بے مشیت اللہ ہوتا ہے، بے ارادت اللہ ہوتا ہے، بذات نہیں ہوتا. آپ نے مکاری شروع کی ہوئی ہے. یہ والا جملہ چھوڑ دیا. آگے اس کے ساتھ وسیلہ ملا کر کہ وہ بھی تو ان کو بت پرست بھی ان کو صرف وسیلہ مانگتے تھے. ارے کمبخت کہیں کائے کنویں کا مینڈک وہ کہتے تھے ما نعبدہم اس کی عبادت نہیں کرتے، کسی کی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں. ارے کسی کی عبادت کرنا تو شرک ہے کمبخت کہیں کا. ہمارا بھی عقیدہ ہے کوئی بھی غیر اللہ کے عبادت کا قائل ہو وہ کافر ہے. وسیلہ الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35. وسیلہ الگ چیز ہے. اب کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کا ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ بھی آپ کے نجات کا وسیلہ ہے. اللہ والوں کی ہم نشینی ہے. آپ بکواس کر رہے ہیں، اس وسیلے کو بت پرستوں کی عبادت سے ملا رہے ہیں. حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی. یہودی اور غیروں کو خوش کرنے والے کم بخت کہیں کا. ہمیں آیتیں بھی یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، ایسے نہیں ہے. دکھ ہوتا ہے یار ایسے. بس خاموش بیٹھے میں سب سن رہے. بڑے اس کو پاؤں رکھو، بولو کیا کر رہے ہو؟ قرآن پوری آیتیں پڑھو. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، انہوں نے 4 باتوں میں ایک بات مان لی تھی. ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے تھے، گھر سے بھی نکال رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف انہیں دشمن سے مل کر اس پر وہ بھی کرتے تھے. اور حالانکہ یہ باتیں منع تھی نا. اور یہ ایک بات کیا تھی کہ جب تمہارا کوئی گرفتار ہو جائے تو پھینتے دیکھے ہاں بولے تم بس یہ اس بات پہ عمل کرتے تھے. 3 باتیں چھوڑی. اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی رسوا ہو گیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ شرک سے بچا، بولو امین. سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ بدعات سے بچا، بدعت سے بہت بڑا گناہ ہے.
اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کر دوسری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. آگے چلتے ہیں. تو کہتا ہے یہ بتاؤ کہ آپ کے بدلے اگر حضور علیہ السلام کا نام مبارک لیا، اگر ہم اس کو شہید کر دیتے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر. زید بن وسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے کم بخت کہیں کا، ارے نالائق کہیں کا، تمہیں کیا پتہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم. پھر حضرت زید قسم کہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے اہل میں اپنے گھر میں عافیت سے ہوں اور میرے نبی کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے. میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتا. یہ گردن اللہ نے دی ہے، اس کو کٹانے کو تیار ہوں. اپنے نبی کے جسم میں کانٹے کو بھی برداشت نہیں کرتا. ارے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا محبت تھی. ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم میں نے کسی شخص کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا. یہ بھی قاضی ابو العیاض نے لکھا ہے اندلسی نے. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ نے ایسے آنکھوں کے کونیوں سے دیکھ رہے کہ صحابہ حضور علیہ السلام سے کیسے اس کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اللہ کی قسم حضور علیہ السلام جب بھی تھوکتے تھے تو صحابہ سے کوئی نہ کوئی آپ کے لعاب دہن مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر ملتے تھے. اور جب آپ انہیں کسی چیز کا حکم دیتے تو اس پر عمل کرنے کے لیے سب جھپٹ پڑتے. اور جب آپ وضو کرتے تو آپ کے جسم میں اقدس سے لگ کر گرنے والے پانی کو لینے کے لیے وہ ٹوٹ پڑتے اور یوں لگتا تھا اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. میرے نبی کے جسم کو چھوا ہوا پانی. ارے محبت تو کیا لام. آج کنویں کے مینڈے کہتے ہیں انہوں نے حضور کے محبت میں انگوٹھا چوما، شرک بدعت. ارے تو محبت سے اندھے، تو کیا کلر جانے، تو محبت کیا جانے. حضور علیہ السلام کی شان. اب انہوں نے صرف کہا کہ وہ ہمارے جیسے بشر، جو ہمارے جیسے بشر ہوگا تو ہم تھوڑی محبت کریں گے. ہم تو کہتے ہیں انسان نہیں ہے انسان، وہ انسان ہے وہ. ہم تو تعریف کریں تو یہ ہم کیا تعریف کریں گے. ان تو حقیقت ہے کہ وہ درخت کو اشارہ کر دے ہم کہتے ہیں اللہ نے وہ ہاتھ دی. چاند کو اشارہ کر دے تو منظر دیکھیں. پتھر کو ہاتھوں میں اٹھا کے تو کلمہ پڑھتے ہوئے سنیں. ہم تو کہتے وہ حضور ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ دیوار کے پیچھے کا بتا ہے نہ کچھ ہے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف پانی کے لیے اس قدر تڑپ اٹھے. تو جب آپ گفتگو کرتے تو سب خاموش ہو جاتے اور تعظیم کی وجہ سے آپ کے طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے. جب عروہ اپنے ساتھیوں کفار مکہ کے طرف لوٹا تو اس نے کہا اللہ کی قسم. یہ اللہ کو مانتے تھے، ہر بات پہ قسم یعنی تاکید پیدا کرتے تھے. وہ بھی کہتے اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کسریٰ اور نجاشی کے ہاں گیا ہوں. اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس بادشاہ کی اس قدر تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. یہ ترا امتیاز جو ہے نا، یہ اہل سنت و جماعت کو وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے سب سے بڑی دولت. محبت نہ ہو
آپ کے نماز، آپ کے روزے سب بیکار ہیں۔ عقیدہ رکھو اپنے نبی علیہ السلام کے محبت میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا، ہم اپنی زندگیوں کو قربان کر دیں گے۔ ہمارے نبی کے بارے میں اگر کسی نے زبان کھولی، یہ زبان کاٹیں گے یا اپنی جان دیں گے۔ بس ہم امن پسند لوگ ہیں، فساد پھیلانے والوں کو اللہ جنت سے محروم رکھے گا۔ ہم دوسروں غیروں کے بڑوں کو گالیاں تک نہیں دیتے، ہم انہیں امن دیتے ہیں، لیکن امن میں رہے، ہاں ہمیں امن میں رہنے دے۔ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں محمد الرسول اللہ کے غلامی میں آ جاؤ، ارے انہی کی طریقوں کو اپنا لو، انہیں کی تعلیمات پر لبیک کہہ دو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہارا، کامیابیاں تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گی۔ اگر حضور علیہ السلام کے محبت میں کمی آ گئی، اس پہ تم نے دوسروں سے کچھ مصلحت کی، تو آپ کا ایمان گیا۔ ہم دنیا کے بھلے غربت کی زندگی قبول ہے، بغیر لائٹ کی زندگی قبول ہے، بغیر گیس کی قبول ہے، بغیر مکان کے بھی قبول ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کو ہمیشہ اپنے سینے میں رکھیں گے جب تک ہمارا یہ شعور ہے، اور قبر میں لے کے جائیں گے، محشر میں اسی روشنی سے اٹھیں گے اور اس نے نور کو حضور کی طرف لے کے جائیں گے۔ اگر یہ نور دل میں ہوگا تو حضور ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو بولا راستہ اپنا دوسرے طرف چلے جاؤ۔ کریم مولا سے دعائیں، حضور علیہ السلام کے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ نہیں کہ آوازیں تو لگا کے وہ کس طرح آواز لگاتے ہیں غلامی رسول میں، بس صرف نعت خوان حضرات میرے استاد مفتی مبین الرحمن سے اکثر کہتے ہیں، میں خود ان نعت خوانوں کو بڑا جھڑکتا ہوں، میں نے بولا نماز نہیں پڑھو گے نعت نہیں پڑھنے دوں گا۔ ہماری بدنامی کے پیچھے لگے ہو، کیسے کیسے کپڑے ہو، کیا کیا وہ کیا ہوا ہے، ہمیں بدنام کر رہے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، غلامی رسول میں رسول اللہ کا ہر حکم قبول ہے، حضور کے ہر سنت قبول ہے، اور اگر حضور علیہ السلام کی غلامی میں یہ چیز قبول نہیں ہے تو پھر زندگی فضول ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔